حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد آپ کی بیویاں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کے لیے یعنی معتکف کے لیے روزہ ضروری ہے، تو اگر کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، یا روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اعتکاف نہیں کیا۔ جب اگلا رمضان آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح واجب اعتکاف کی قضا ہوتی ہے، اسی طرح سنت مؤکدہ اعتکاف کی بھی قضا ہوتی ہے، لیکن سنت مؤکدہ اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کی نیت فرماتے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20ویں رمضان کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، پوری رات ادھر ہی گزارتے، اور جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو جو جگہ اعتکاف کے لیے مختص ہوتی تھی وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب بندے نے اعتکاف بیٹھنا ہو تو 21 رمضان کی مغرب سے پہلے وہاں پہ حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور تمام نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کی مانند اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر تو جا نہیں سکتا۔ اب جو مسجد سے باہر لوگ ہوتے ہیں وہ کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کسی بیمار کے پاس حاضر ہو کر اس کی عیادت کرتے ہیں، یا اور جتنے بھی دیگر نیک کام ہیں ان میں شرکت کرتے ہیں، تو جو مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اس آدمی کو بھی ان دوسرے کاموں میں شریک ہونے والے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف، دوسرا سنت اعتکاف اور تیسرا مستحب اعتکاف۔ پہلا واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نے نظر مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہوگا، اور وہ چاہے رمضان میں اعتکاف کرے یا غیر رمضان میں اعتکاف کرے، اس کے لیے روزے رکھنا بھی ضروری ہوں گے۔ اب دوسرا اعتکاف سنت اعتکاف، رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف ہے۔ مستحب اعتکاف یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی مدت مقرر نہیں ہے۔ آپ مسجد میں چند منٹ بیٹھتے ہیں تو آپ صرف یہ کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، تو وہ بھی آپ کا مستحب اعتکاف ہوگا، نفلی اعتکاف ہوگا، اور جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیر و بلائی کے معاملے میں تمام لوگوں سے بڑھ کے تھے، اور رمضان میں جب حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے اور قرآن کریم کا دور کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہواؤں کے جھونکوں سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔